ناطے میں عمار جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا جو کہ فارمر ایڈیشنل DG FIA ہیں اور ماہر سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم. بہت شکریہ عمار جعفری صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے اپنے دیگر مہمانوں سے. ایک طرف تو obviously یہ اوپینین بھی ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے جس طریقے سے یہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہیں, لیکن یہ بھی بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی میٹنگز کہیں سے بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. وہاں تک اگر یہ چیزیں پہنچ گئی ہیں, وہاں سے ڈیٹا ہیک ہو رہا ہے اور پھر اس کو ڈارک ویب پہ ڈال دیا جاتا ہے, اس کی فروخت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ جی ہائیسٹ بڈر کوئی ڈیٹا بیچ دیا جائے گا. یہ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم آفس, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر سیکیورٹی سویپ بھی ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر, ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. یہ ہاؤ ڈز دس تھنگ ورک, کس طریقے سے ڈیٹا ہیک ہوتا ہے؟ دیکھیے, کہتے ہیں کہ کرمنل آر آلویز مچ اہیڈ آف لا انفورسمنٹ. ہمیشہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے گا, نئی بات نہیں ہے کوئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے درست کہا کہ اگر یہ پرائم منسٹر آفس سے فزیکل ہوئی ہیں, یہ تو ان اداروں کا کام ہے کہ جو وہاں سویپنگ کرتے ہیں. اب تو یہ بڑی چیپ گیجٹس آ گئے ہیں کہ اگر آپ کی پریمیسز سے انفارمیشن باہر جا رہی تو ویو ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے گا. یہ جو آڈیو لیک کی آپ نے بات کی ہے, اس کو ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. کیا یہ ریئل ہے یا یہ فیک ہے؟ میں پہلے فیک کی بات کروں گا. ابھی دنیا میں ایک ہمارا ویب ہے, ایک ڈارک ویب ہے, ایک ڈیپ ڈارک ویب ہے. ڈیپ ڈارک ویب جو ہے وہ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے فیک ٹیکنالوجیز کے اوپر. اس میں انسان کی آواز بھی وہی ہوتی ہے, اس کے اندر اس کا ڈائلیکٹ بھی وہی ہوتا ہے, اور وہ پروگرامنگ کے ذریعے سب چیزیں کی جاتی ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے, اس کی سوفسٹیکیشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے, یہ کوئی اور شخص ہے. یہ ایک ایکچوئل بات ہے, اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. اب پہلا فیز تو یہ ہو گیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ جو فیک نیوز کو پروموٹ کرنے کے اندر یا ڈیپ فیک کو پروموٹ کرنے کے اندر اس کے میں سمجھتا ہوں ایز پر ایگزسٹنگ لاز یہ لاز ہی نہیں ہے. نہ ہمارے پیکا میں یہ لا ہے, نہ یہ ہمارے PPC میں کوئی لا ہے کہ کوئی کسی کے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دے اور وہ ڈیپ ڈارک ویب سے ایک پروگرامنگ کے ذریعے, ایک الگورتھم کے ذریعے بنائی گئی ہو. دوسری بات, اگر یہ ایکچوئل ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا اتنا امپورٹنٹ آفس سے کال آ رہی ہے دوسرے امپورٹنٹ آفس کو. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا میڈیم کیا یوز ہوا ہے. اگر اس کا میڈیم واٹس ایپ ہے تو ٹھیک ہے, کلیم تو وہ کرتے ہیں کہ جی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سارے سرور باہر ہیں. جب یہ سرورز باہر ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اداروں پہ شک کریں واٹس ایپ کے اوپر. ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے کچھ چاہنے والے ہی بیٹھے ہوں گے اس کے اندر, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ 2 نمبرز کر لیں اور وہ بھی اس کو آؤٹ کر دیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معلومات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے پاس کس طرح پہنچی. کیونکہ ہوگا یہ کہ اگر یہ یہاں جنریٹ ہوئی ہے تو اس کے IP ایڈریسز یہاں کے ہوں گے. میں ریکویسٹ کروں گا متعلقہ اداروں کو کہ اس کی جلدی سے دیکھیں, وی شوڈ تھنک بیونڈ پالیٹکس ناؤ. پرائم منسٹر آفس جو ہوتا ہے وہ ملک کا ہوتا ہے, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر بالکل پالیٹکس آنی چاہیے. اس کے اندر وی شوڈ رائز ابو. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسا واٹس ایپ کا آپ نے حوالہ دے دیا, یا اگر دیگر ایپس ہیں یا فون پہ کہیں بات ہو رہی ہے, اگر اس کو اس طریقے سے بگ کیا جاتا ہے وہ چیز پہنچ جاتی ہے, وہ ایک طرف. اس میں ایک ایسی آڈیو بھی ہے جس میں وہ وزیر اعظم صاحب بھی ہیں اور ان کے وزراء 5-6 وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ایک جگہ پر وہ بھی اگر وزیر اعظم آفس میں یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیکیورٹی سویپنگ بھی ہے, ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے, اس کے باوجود اگر یہ چیز ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیے, ہمارے ایئر کنڈیشنر جو لگ رہے ہیں آج کل, اس کے آگے لکھا ہوتا ہے IoT انیبلڈ. IoT کا مطلب ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. یہ لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں, اس پہ لکھا ہے, اسی پہ لکھا ہوا ہے IT. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ایک IoT ڈیوائس لگی ہوئی ہے جو ڈکلیئرڈ ہے, خفیہ نہیں ہے, تو وہ پورے کمرے کا ٹیمپریچر مانیٹر کر رہی ہے. اگر کمرے کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہیں تو ٹیمپریچر 20 ہے,
تو اگر 10 لوگ آ جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس کو 16 یا 17 پہ کر دے گا. یہ اس کا بلٹ ان فیچر ہے. لیکن یہ IoT ڈیوائس جو ہے وہ سرور سے لنک ہے. وہ سرور جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے صرف ٹیمپریچر کے لیے. لیکن اگر اس سرور کے اوپر کوئی ٹارجن یا کوئی بگ ایسا ہے جو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس AC کا جو IoT ہے اس میں جو گفتگو ہو وہ بھی ٹرانسمٹ کر دیجیے گا, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, دوسرے میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے کہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہمارے سینئر لوگ سیل فون یوز کر رہے ہیں وہ پلیز اپنے سیل فون سے تمام انڈیزائرڈ جو ایپس کو نکال دیں. میں نے پچھلے دنوں ایک سینئر آدمی سے کہا کہ آپ ذرا اپنا فون دکھائیں مجھے, تو ان کو میں نے دکھایا. انہوں نے فری ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی کچھ چیزیں ایسی جس پہ ان کا مائک, ان کی گیلری, ان کی جو بھی میسیج تھے وہ سب انہوں نے الاؤ کیے ہوئے تھے. دیکھیں, جب آپ اپنے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انسٹال کریں یا اپنے سیل فون کے اندر کوئی چیز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو پلیز اس کو, نتھنگ از فری ان دس ورلڈ, کوئی چیز فری نہیں ہے. اس پہ جب وہ آپ سے سیٹنگز مانگتا ہے تو وہ الاؤ کرتے ہیں آپ اس کو کہ آپ اپنے مائک کی ایکسیس دے رہے ہیں, اپنی گیلری کی ایکسیس دے رہے ہیں. اس وقت اگر وہ جو ادارہ ہے جس وہ آپ سے, تو کیا ہوگا آپ کی جو ٹیلی فون کی کچھ صورتوں میں جو آپ کا ٹیلی فون اگر بند بھی ہے تو اگر آپ نے ایکسیس دی بھی ہے تو وہ آپ کا مائک آن کر کے آپ کی معلومات کو اٹھا لیں گے. یہ ایک ایسی انوویٹو ورلڈ ہے اس وقت, اگر اس کے اندر ہم نے ریسرچ ڈیولپمنٹ میں یہ غیر ضروری جو ایپس ہیں فون میں جو اسپیشلی فری آفر آپ کو آ رہی ہوتی ہے اور آپ فری سوچ کے جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, وہ مت کریں. اینڈ دس کین بی ایکچولی اینی اپلائنس, جو آپ نے بات بتائی ہے کہ AC بھی ہو سکتا ہے, آپ کا فین بھی ہو سکتا ہے, کوڈ بی اینی تھنگ. بہت بہت شکریہ عمار جعفری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو شاہ صاحب ایپس ویپس تو آج آپ ہوپ فلی اب ڈیلیٹ کر دیں گے ایکسٹرا